امریکی جرنیلوں کے بجائے صدر ٹرمپ کو برطرف کیا جائے۔ ایران کی اعلیٰ عہدیدار محسن رضائی کا بیان، کہا کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا ایک جھوٹ ہے۔ بہتر ہوتا کہ فوجی کمانڈرز کی بجائے ٹرمپ کو ہی برطرف کر دیا جائے۔ ہم اس جنگ کے لیے برسوں سے تیار رہے ہیں اور سرپرائز ابھی جاری ہے۔ مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایران کے موقف کو امریکی میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستان سے اظہار تشکر، سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، ہم ثالثی کی پاکستانی کوششوں پر شکر گزار ہیں، غیر قانونی جنگ کے خاتمے اور حتمی اور دیرپا خاتمے کی شرائط سے متعلق فکر مند ہیں۔ جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ عباس اراغچی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ریلی کے دوران ایرانی عوام کی جانب سے پاکستانی پرچم لہرانے کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ایرانی وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم، عباس اراغچی کی وضاحت کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر کہا کہ میرے عزیز بھائی عباس اراغچی، آپ کی وضاحت کو سراہتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے تمام کوششوں کی پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ کو ایران سے جنگ مہنگی پڑنے لگی، مزید 2 قیمتی طیاروں کا نقصان۔ ایران میں تباہ کیے گئے امریکی لڑاکا طیارے F-15 کے پائلٹ کی تلاش۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایک اور واقعے میں امریکہ کے A-10 تھنڈر بلٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اب تک 7 امریکی طیارے گرائے۔ تباہ طیاروں میں F-35، F-15 ایگل اور E-3 جاسوس طیارے شامل ہیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ نئے فضائی دفاعی نظام کا استعمال کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران نے اسپہان میں ایک اور امریکی ڈرون تباہ کر دیا۔ امریکہ نے جنگ میں اب تک اپنے 13 فوجیوں کی ہلاکت اور 365 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا بوشہر ایٹمی پلانٹ کے قریب ایک اور حملہ، سیکیورٹی گارڈ شہید۔ صوبہ خوزستان کے شہر ماشہر میں 6 پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملہ اور میزائل برسا دیے گئے۔ 5 افراد شہید، کئی صنعتی یونٹس کو نقصان۔ بیلسٹک میزائل ذخیرے کو نشانہ بنانے کا اسرائیلی دعویٰ۔ تہران اور قم سمیت مختلف شہروں میں دھماکے۔ اسپہان میں ہلال احمر کا کارکن شہید۔ البرز صوبے کے پل پر حملے میں شہدا کی تعداد 13 ہو گئی۔ اب تک 55 لائبریریز کو بھی نقصان۔ 24 گھنٹے میں 206 حملے، شہدا کی تعداد 2070 ہو گئی۔ ایران نے اشیاء ضروریہ کے جہازوں کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ایٹمی پلانٹ پر حملے کی صورت میں تابکاری کا اخراج ہوا تو تہران ہی نہیں خلیجی ممالک میں بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو خط لکھا۔ بوشہر جوہری پلانٹ کے قریب حملے انتہائی تشویشناک ہے۔ حملے سے تابکاری اخراج کا خطرہ ہے جو ایک ناقابل برداشت صورتحال۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں کی نئی لہر۔ بحرین کے شمال میں امریکی پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام اور کویت میں امریکی راکٹ بیٹریوں پر میزائل برسانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں امریکی فوج کی کمانڈ سینٹر اور تربیتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے دفتر پر بھی حملہ۔ اسرائیلی تجارتی بحری جہاز کو خفیہ اور خلیفہ بن سلمان پورٹ پر کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیل کے جنوبی وسطی شمالی علاقوں میں اہم صنعتی اور فوجی مراکز پر حملے ہوئے۔ رامات گان میں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ یمنی حوثیوں نے بھی اسرائیل کو نشانے پر لے لیا۔ ترجمان کے مطابق اسرائیلی بن گورین ایئرپورٹ اور جنوبی علاقے میں فوجی تنصیبات پر حملے۔ لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ جنوبی علاقے میں بمباری، حزب اللہ نے راکٹ اور ڈرونز برسا دیے۔ لبنانی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کی گولانی بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ فوجیوں کے اجتماعات پر بھی حملے کیے گئے۔ حالیہ جنگ میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں 11 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل نے زخمیوں کی بھی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل پر ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6771 ہو گئی۔ اسرائیلی اسپتالوں میں
में 134 अफराद ज़ेर इलाज हैं, 2 की हालत तशवीशनाक है। दूसरी तरफ जनूबी लबनान के कस्बे पर इसराइली हमला, खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए और बतौले व शहाबिया के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान के इलाके कफरहत्ता के रिहायशियों को फौरी इनखला की हिदायत। ईरान के स्टील और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया गया। ईरान के स्टील बनाने की 70% सलाहियत ख़त्म कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा, इल्ज़ाम लगाया कि तंज़ीमात हथियार बनाने की बुनियादी मवाद के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। इसराइल में सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तल अबीब में अवामी इज्तिमा पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद रैली में शरीक हुए। नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते मुजाहिरीन तल अबीब के मरकजी चौक पर जमा हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबात किए, बमबारी नहीं, बात करो, जंग ख़त्म करो। मुजाहिरीन का ईरान, लबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालबा। इसराइली पुलिस की रैली रोकने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इसराइली पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज का लेबनान और शाम के दरमियान सरहदी गुज़रगाह पर हमले का इंतबा। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है, लेबनान शाम सरहद पर अल-मतसना क्रॉसिंग का इलाका खाली किया जाए। अल-मतसना क्रॉसिंग के करीबी M30 हाईवे पर आमदोरफ्त रोक दी जाए। रूसी कंपनी ने बोशहर जोहरी प्लांट से अपने अमले के मज़ीद 198 अरकान को निकाल लिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी अमले का बोशहर जोहरी प्लांट से इनखला पहले से तय था। सरबराह रूसी जोहरी कंपनी का कहना है कि प्लांट की हदूद में प्रोजेक्टाइल हमले से अमले का जाँ बहक शख्स ईरानी था। बोशहर जोहरी प्लांट की सूरत हाल से सदर पुतिन को आगाह कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के दमिश्क में अमाराती सफारतखाने पर हमले की मजम्मत। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस सफारतखाने में हंगामा आराई, तोड़ फोड़ की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। अमाराती सफारती मिशन और सरबराह की रहायशगाह को निशाना बनाया गया। वियना कन्वेंशन के तहत सफारतखानों के तहत को यकीनी बनाया जाए। UAE का शामी हुकूमत से सफारतखाने और अमले के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकशाश का कहना है कि सफारती मिशंस पर हमला आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सफारतखानों पर हमला मेज़बान मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है और छोटा इंतहा पसंद गिरोह नाकाबिल कबूल एजेंडे पर अमल पैरा है। अफसोसनाक वाक़यात ख़तरनाक पैगाम देते हैं, सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। अनवर करकाश का आलमी कानून के मुकम्मल एहतराम व अमल दरामद का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की नेटो के सरबराह मार्क रूटे से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का कहना था कि मशरक़ वस्ती की जंग ने जो स्ट्रेटेजिक बंदिश पैदा कर दी है, आलमी बरादरी को ईरान जंग ख़त्म कराने की कोशिशें दुगना करना होंगी। ईरान के शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी बेटी समेत अमेरिका में गिरफ्तार। अमरीकी महकमा खारजा ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी का ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया। दोनों अमरीका से बेदखली के लिए मुंतज़र हैं। ईरान की अमरीका में गिरफ्तार 2 ख़वातीन से किसी भी किस्म के ताल्लुक़ की तरदीद। फारिस न्यूज़ के मुताबिक शहीद कासिम मुताबिक सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने कहा है कि अमरीका का ये दावा सरासर झूठ है।